ایپیسوڈ 15۔ فون کی گھنٹی بجی تو کمال احمد کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ نازو کی موت کے بعد ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ جس تنظیم کی خاطر انہوں نے ہزاروں قربانیاں دیں، بڑے بڑے مقدمات نمٹائے تھے، ان کی حیثیت تنظیم میں دست راست کسی تھی، لیکن خود ان کی نازو کا کوئی تحفظ نہ ملا اسے۔ انہوں نے حقارت سے فون کو دیکھا اور مجبوراً اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ تم آج کل عدالت کے کاموں میں بھی پہلے جیسا انٹرسٹ لے رہے ہو؟ سربراہ کی آواز سنائی دی۔ نازو کی موت کا زخم ابھی تازہ ہے، رفتہ رفتہ ہی بھرے گا۔ جمشید کے بارے میں تمہاری کیا اطلاع ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ اسے کل رات اس کے فلیٹ پر منہ پہ تکیہ رکھ کے گولی مار دی گئی ہے۔ مجھے اس کی اطلاع ابھی تک نہیں ملی جناب۔ جمشید کی موت کسی پرانی دشمنی کا شاخسانہ بھی ہو سکتی، اس لیے کہ قاتل نے وہاں سے کوئی چیز لے جانے کی کوشش نہیں کی، مگر اس کے باوجود ہمیں اس بات کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا مخالف گروہ یا کسی دشمن کی نگاہوں میں آ گیا تھا۔ میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے۔ صرف خیال نہیں، عمل کی بھی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے سردار خان کے کسی ایسے عزیز نے اس سے اس کی موت کا انتقام لیا جس کے علم میں جمشید کی اصلیت رہی ہو۔ ناممکن۔ سردار خان کو حالات کی وجہ سے مجبوراً راستے سے ہٹانا پڑا، لیکن بہرحال وہ تنظیم کا وفادار تھا، ہمیں اس کی خدمات کو اتنی جلدی فراموش نہیں کر دینا چاہیے۔ اگر جمشید کی موت کو مخالف گروہ کی کارروائی سمجھ لیا جائے تو پھر غوری پر بھی ان کی نظر یقیناً ہو سکتی ہے۔ گڈ۔ دوسری طرف سے تعریف کی گئی۔ میں بھی انہی خطوط پر غور کر رہا ہوں۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ غوری کو کچھ دنوں کے لیے دفتر سے رخصت دلا کر منظر عام سے ہٹا دیا جائے؟ کب تک کے لیے؟ نہیں، یہ راستہ ہماری بزدلی کے مترادف ہوگا۔ پھر کیا حکم ہے آپ کا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ جمشید کی موت میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ گولی مارنے سے پیشتر اس کے ہاتھ پشت کی جانب باندھ دیے گئے تھے، اسے مجبور اور بے بس کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ہو سکتا ہے زندگی کی لالچ دے کر اس سے تنظیم کے بارے میں کچھ اور اہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہ تو کوئی گھر کا بھید ہی لگتا ہے۔ کمال احمد نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن دل ہی دل میں وہ خوش ہو رہا تھا کہ اب نازو کا خون رنگ لا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ آپ کا شبہ کس پر ہے؟ کیا میڈم برلاس؟ نہیں، وہ اتنی باہمت نہیں ہے کہ کھل کر میرے مقابلے کی جرات کر سکے۔ پھر آپ کا شبہ کس پر ہے؟ شبے کا دائرہ وسیع کیا جائے تو اس میں تمہارا شمار بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں لیکن کیوں؟ کیا تمہیں نازو کی موت کا غم نہیں ہے؟ آپ کا اندازہ غلط ہے، لیکن جمشید کی موت، مجھے معلوم ہے کہ تم بھی اتنے باہمت نہیں ہو، تو پھر کون ہو سکتا ہے ایک مشتبہ آدمی میری نظر میں، لیکن میں ابھی کھل کر اظہار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں سردار خان کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکا تھا۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ جمشید سے سردار خان کے تعلقات کی بنا پر اس نے جمشید کو مشتبہ سمجھ لیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا جمشید نے زبان کھول دی ہوگی؟ وہ محض ایک معمولی کارندہ تھا اور اسے غوری کے علاوہ کسی اور کا علم نہیں تھا۔ آپ بھول رہے ہیں جناب، کارندوں کو ہمیشہ واجد کی طرف سے احکامات دیے ہوتے ہیں، اس لیے براہ راست میرا تعلق واجد سے ہے۔ احکامات کو آگے پہنچانا اسی کی ذمہ داری ہے۔ واجد اور چینا ہماری بساط کے بہت اہم اور کارگر مہرے ہیں۔ تمہارے اندیشے کی روشنی میں اب سب سے پہلے ہمیں واجد اور چینا کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ میرا تو مشورہ ہے کہ ان دونوں کو فوری طور پر کسی اور جگہ منتقل کر دینا چاہیے۔ کچھ دنوں کے لیے دونوں کو گوشہ نشینی اختیار رکھنی چاہیے۔ میں سوچوں گا۔ ایک لمحے کے تأمل کے بعد کہا گیا، تم فوری طور پر غوری کو واجد کے ذریعے ہدایت کر دو کہ وہ کسی بہانے سے میڈم کی ملازمت سے استعفیٰ دے دے۔ بہتر۔ اور واجد کو سختی سے ہدایت کر دو کہ آئندہ جب تک میں براہ راست اس سے رابطہ قائم کر کے کوئی حکم نہ دوں، وہ صرف اپنے گھر تک محدود رہے، لیکن اسے ہر وقت اپنے سائے سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی فون کیے دیتا ہوں۔ رحمت علی سے تمہارے تعلقات کس قسم کے ہیں؟ بہت اچھے ہیں جناب، وہ مجھے اپنے محسن سمجھتا ہے۔ کمال نے چونکتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے تمہارا اگر رحمت علی کو بھی تنظیم میں شامل کر لیا جائے؟ اس طرح جمشید اور سردار خان کی جگہ بھی پر ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے واجد سے بھی زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ رحمت علی، اس کی مرضی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے دوسرے ذریعے سے بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں جناب، مگر میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ آسانی سے ہمارا حکم نہیں مانے گا۔ ایسی حالت میں ہمیں گھی نکالنے کی خاطر انگلی ٹیڑھی کرنی بھی آتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، بچے انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں، اور رحمت 2 بچوں کا باپ ہے۔ درست ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں وہ دھن کا پکا آدمی ہے، وہ مجھے اپنا محسن بھی سمجھتا ہے۔ براس انٹرپرائزز میں اس کو ملازمت دلوانے میں نازو نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ گڈ۔ ایسی صورت میں تو تم اس کو تنظیم میں شمولیت کے لیے رضامند کرنے کے سلسلے میں خاصے کارآمد ثابت ہو سکتے ہو، لیکن ایسی صورت میں مجھے اس پر اپنی حیثیت بھی ظاہر کرنی ہوگی۔ کیا اصلیت کا اظہار میرے حق میں مناسب ہوگا؟
میں تمہارا مقصد سمجھ رہا ہوں، مگر تم بہرحال رفتہ رفتہ رحمت علی کو راضی کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ اولاد کی رہائی کے سلسلے میں تمہاری معاونت اسے تمہاری مزید گرویدہ بنا دے گی، اور اس کے بعد اسے ہمارے اشارے پر چلنے کو مجبور ہونا پڑے گا۔ وہ ٹھوس ارادوں کا مالک ہے جناب، آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ اس کی ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ایز یو وش سر۔ میڈم برلاس اور احمد علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ ایک بار میڈم سے رحمت کے بارے میں سرسری بات ہوئی تھی، وہ اس پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تنظیم میں شمولیت کے بعد وہ میڈم کے سلسلے میں بھی ہمارے لیے غوری اور جمشید سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو، مجھے ناممکن کو ممکن بنانے کا تمام گر معلوم ہے، تم اس کی پرواہ مت کرو۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جناب۔ پوچھو۔ سردار خان کی موت کس جرم کی پاداش میں عمل میں آئی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے خاصا کارآمد آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ آئی ایگری، لیکن ہر شے کی افادیت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب افادیت ختم ہو جائے تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ سردار خان کی اصلیت چونکہ پوری طرح کھل کر میڈم کی نگاہوں میں آ چکی تھی، اس لیے ہمارے لیے اس کی افادیت ختم ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ نازو کی موت کی تفتیش کرتے ہوئے پولیس کے کارندے ٹیکسی ڈرائیور کے حوالے سے اس تک پہنچ سکتے تھے، اور تم جانتے ہو حساس معاملات میں کسی قسم کا رسک لینے کا عادی نہیں ہوں۔ جمشید کی موت کے سلسلے میں آپ کا شبہ کس آدمی پر ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر اس کی سرکوبی فوری نہ کی گئی تو وہ تنظیم کے لیے زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ نہیں، ابھی اس کی سرکوبی کا وقت نہیں آیا۔ کوئی خاص وجہ؟ ضروری نہیں کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ تمہیں واجد اور چینا کے سلسلے میں جو ہدایت کی گئی ہے صرف اسی پر عمل کرو۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کمال نے ریسیور رکھ دیا۔ سردار خان کی موت کے بعد اسے جو مایوسی ہوئی تھی، رحمت علی کے حوالے سے اسے اتنی خوشی ہو رہی تھی۔ رحمت علی اسے اپنا محسن سمجھتا تھا۔ وہ رحمت کو شیشے میں اتارنے کے بعد تنظیم کے سربراہ تک زیادہ آسانی سے پہنچ سکتا تھا۔ نازو کی موت کا انتقام لینے کی خاطر اس کا خون ابھی تک جوش مارا تھا۔ رحمت کے ساتھ ساتھ وہ میڈم کو بھی اپنا ہمنوا بنانے کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے خیالات میں گم رہا، پھر سربراہ تک پہنچنے کے منصوبے بناتا رہا اور واجد کو فون کیا اور اسے سربراہ کی جانب سے ملنے والے احکامات سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ گولیاں چلنے کی آوازیں ہی تھی جنہیں سن کر احمد کی آنکھ کھلی۔ اس نے برق رفتاری سے اپنا آٹومیٹک ریوالور نکال کر نائٹ گاؤن کی جیب میں ڈالا۔ دیوار کی گھڑی پہ نظر ڈالی تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ گولیاں چلنے کی آوازیں اس کے مکان کے باہر سے آ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی منظم گروہ نے اس کے مکان کو ہدف بنا رکھا ہے۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا، لیکن عذرا لپک کے درمیان میں آ گئی۔ نہیں رحمت ہے، میں اس وقت تجھے باہر نہیں جانے دوں گی۔ تو کیا اندر بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہوں؟ وہ اکیلے نہیں ہے رحمت ہے، نہ جانے کتنے ہوں گے، اور تیرے باہر نکلتے وہ میرے سہاگ کو اندھیرے میں اجاڑ دیں گے۔ نہیں رحمت ہے، تجھے میری قسم، میری بات مان لے، اس وقت تیرا باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ ارے مجھے دیکھنے تو دے کہ وہ ہیں کون لوگ اور کس مقصد سے ہمارے مکان کو تباہ کر رہے ہیں۔ ابھی نہیں، کیا پتا وہ تجھے باہر نکالنے کے لیے ہی یہ خطرناک کھیل تماشے کرے ہوں۔ تو مجھے بزدلی کا سبق پڑھا رہی ہے، وہ مجھے للکار رہے ہیں اور میں بزدلوں کی طرح اندر چھپ کے بیٹھا رہوں۔ یہی دانش مندی ہے۔ کچھ دیر بعد خود ہی تھک ہار کر اپنا منہ کالا کر کے لوٹ جائیں گے، اور ہمارا نقصان کون بھرے گا؟ زندگی اس نقصان سے زیادہ قیمتی ہے۔ عذرا دیوار بنی کھڑی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو رحمت اسے دھکا دے کر باہر نکل چکا ہوتا۔ اسے یقین تھا کہ موت برحق ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن عذرا اس کے پیروں کی بیڑی بن گئی تھی۔ وہ اس بیڑی کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے تنظیم کے سربراہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ رحمت خوشی خوشی اس کے گروہ میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ تو کیا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ جان کے خوف سے ان کی بات پر رضامندی کا اظہار کر دیتا؟ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ عذرا میری بات مان لے، مجھے باہر نکل کے حالات کا جائزہ لینے دے۔ میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ وہ مجھے گولی مارنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ اگر انہیں یہی کرنا ہوتا تو وہ گھر کے اندر کود کر بھی میرا کام تمام کر سکتے تھے۔ کیا تو جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ نہیں۔ تو پھر تجھے اتنا اعتماد کس لیے؟ تو سمجھنے کی کوشش کر۔ ہو سکتا ہے وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر گولیاں داغ رہے ہوں۔ نہیں، میں تجھے باہر نہیں جانے دوں گی، تجھے اپنے بچوں کی قسم۔ بچے؟ کہاں ہیں بچے؟ اپنے کمرے میں ہوں گے، مجھے چھوڑ دے ذرا۔ رحمت علی پر جیسے اچانک کسی خیال سے دیوانگی کا دورہ پڑ گیا ہو، وہ عذرا کہاں جھٹک کر پوری تیزی سے اس کمرے کی طرف لپکا جہاں بچے موجود تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ فرزانہ اور اکبر دونوں اپنے اپنے بستر پر موجود تھے۔ وہ سکون کا سانس لے کر واپس پلٹا۔ باہر سے فائرنگ اب تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہو رہی تھی۔ پھر 10 منٹ بعد فائرنگ بند ہو گئی۔ رحمت کے ذہن میں خیال تیزی سے ابھرا، کہیں یہ سب کچھ جمشید کی موت کا رد عمل تو نہیں تھا؟ کیا دشمنوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ بغاوت پر اتر آیا ہے؟
ایسی صورت میں باہر سے گولیاں ضائع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر وہ اتنے نڈر اور بے خوف تھے تو مکان میں گھس کر اسے گولی مار سکتے تھے، اس کے بچوں میں سے کسی ایک کو اغوا کر کے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ سکتے تھے۔ تو صرف دہشت پھیلانے سے ان کا کیا مقصد تھا؟ تو کس سوچ میں گم ہے رحمت؟ کیا تو جانتا تھا کہ فائرنگ کرنے والے کون ہیں؟ نہیں، لیکن بہرحال وہ میرے دشمن ہو سکتے ہیں، دوست ہوتے تو گولیوں کی بوچھاڑ کر کے تباہی کیوں مچاتے؟ پر دشمنی کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، بلا وجہ تو کوئی کسی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں رحمت ہے، تو ٹال رہا ہے مجھے، تو جانتا وہ لوگ کون تھے اور یہاں کیوں آئے تھے؟ رحمت کوئی تسلی بخش جواب دینے کے بارے میں غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک چھت پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی اندر تک آ گیا ہے۔ رحمت کے ذہن میں یہ احساس برق رفتاری سے ابھرا اور دوسرے لمحے وہ عذرا سے خود کو چھڑا کر کسی آدم خور کی طرح دیوار کی آڑ لیتا ہوا زینوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عذرا نے گھبرا کر سینڈ میں جلنے والی لائٹ آف کر دی، پھر وہ بھی دھڑکتے دل کے ساتھ رحمت کے پیچھے دبے قدموں لگ کی۔ چھت پر سنائی دینے والے قدموں کی آہٹ نے اسے خطرے کا احساس دلایا تھا۔ گولیاں چلنے کی آوازیں شاید اسی لیے بند ہوئی تھی کہ اب وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ رحمت پوری طرح محتاط تھا۔ اس نے اشارے سے عذرا کو بچوں کے کمرے میں جانے کو کہا اور پھر دیوار سے چپک گیا۔ اس کی پوزیشن مختوش تھی۔ جو لوگ چھت کے اوپر تھے وہ بہتر پوزیشن میں تھے اور اوپر سے آڑ لے کر آسانی سے اسے گولیوں کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ زینے کے قریب پہنچ کر ایک دیوار کی آڑ میں ہوا اور کان لگا کر سنگن لینے لگا۔ اوپر جو لوگ تھے اگر وہ سیڑھیوں پر آ جاتے تو انہیں آسانی سے ٹھکانے لگایا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر تک اوپر سے قدموں کی آہٹیں ابھرتی رہیں، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ غالباً صحن کی لائٹ بند ہونے کے بعد انہیں بھی خطرے کا احساس ہو گیا تھا اور وہ گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ رحمت کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر دشمنوں کو گھر میں داخل ہو کر کوئی نقصان پہنچانا تھا تو بلا وجہ گولیاں ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ فائرنگ کے بغیر بھی خاموشی سے اندر آ سکتے تھے اور اپنا کام کر سکتے تھے۔ رحمت کا ذہن کسی کمپیوٹر کی طرح خیالات اور امکانات کے تانے بانے بن رہا تھا۔ اچانک اوپر سے سرگوشی کرتی ہوئی ایک مدھم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرا خیال ہے کہ وہ لائٹ بند کر کے اپنے اپنے کمروں میں دبک گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ رحمت کا شمار ان افراد میں نہیں کیا جا سکتا جو خوفزدہ ہو کر چوہے کی طرح بل میں دبک جاتے ہیں۔ پھر ہو سکتا ہے اس نے لائٹ آف کر کے پوزیشن سنبھال لی ہو۔ ہم جس طرح اندر داخل ہو رہے تھے اسی طرح گولزینے سے اتر کر پشت کی دیوار پھلانگ کر واپس بھی لوٹ سکتے ہیں، اور اندھیرے میں کوئی گولی سنسناتی ہوئی ہماری زندگی کو بھی گپ اندھیروں کا حصہ بنا سکتی ہے۔ تو کیا ہم ساری رات اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ مجھے سوچنے دو کچھ۔ اس کے بعد یہ آواز آنی بند ہو گئی۔ رحمت کا ذہن اور تیزی سے کام کرنے لگا۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ لوگ پشت کی جانب سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تھے اور پچھلی جانب اترنے والے گول زینے کے ذریعے اوپر پہنچ گئے تھے۔ وہ اکیلا تھا، اس لیے ایک ہی وقت میں وہ دونوں راستوں کی ناکہ بندی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ کوئی آخری نتیجہ اخذ کرتا، اوپر سے ایک سرگوشی ابھری۔ ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد واپسی کا وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے اندر آئے تھے۔ فائرنگ کر کے لوگوں کو ہوشیار کرنے میں کیا مصلحت تھی؟ اس کے بغیر بھی تو مشن میں کامیابی ممکن ہو سکتی تھی۔ یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں صرف وہی کرنا ہے جس کا حکم باس کے سند سے ملا ہے۔ یہ چوہے بلی کا کھیل تماشا کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک ایک فریق دوسرے پر پوری طرح حاوی نہیں ہو جاتا، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ان ہنگاموں سے کیا فائدہ؟ کیا ایک ہی وار میں معاملے کو نمٹایا نہیں جا سکتا؟ یہ سوچنا بھی باس کا کام ہے۔ ہمیں کم از کم کتنی دیر تک چوروں کی طرح چھپے رہنا ہوگا؟ کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ سرگوشیوں کی آواز دوبارہ بند ہو گئی۔ رحمت نے دیوار سے چپکے چپکے ہی اپنی پوزیشن بدلی اور دبے قدموں چلتا ہوا پچھلے لان کے قریب جا کر ایک درخت کی آڑ میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے وہ گول زینوں پر نظر رکھ سکتا تھا جو لان میں اترتے تھے۔ سرگوشیاں سن لینے کے بعد یہ بات طے تھی کہ اوپر جو بھی لوگ تھے وہ واپسی کے لیے بھی پچھلا راستہ اختیار کریں گے۔ آدھے گھنٹے تک وہ کسی ہوشیار چیتے کی مانند درخت کی آڑ میں بیٹھا رہا۔ اس کی نگاہیں زینوں پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر جان لیوا انتظار کے بعد اسے ایک انسانی سایہ زینے پر نظر آیا جو آہستہ آہستہ نیچے اتارا تھا۔ ان کی تعداد سرگوشیوں کے مطابق یقینی طور پر 1 سے زیادہ تھی، لیکن شاید انہوں نے ایک ایک کر کے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر چھت پر موجود لوگ اپنے ساتھی کو بچانے کی خاطر جوابی کارروائی کر سکیں۔ جو شخص نیچے اترا تھا اس کے ہاتھ میں خودکار رائفل تھی۔ رحمت پوری طرح محفوظ پوزیشن میں تھا، اس لیے جیسے وہ شخص نیچے آیا اس نے گرجدار آواز میں اسے للکارا، خبردار، رائفل پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ نیچے والے نے رائفل پھینک کر فوراً ہی اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر لیے۔ اوپر جو لوگ ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے نیچے اتر آئیں۔ رحمت نے دوبارہ للکارا۔ ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ فائر کرنے کی حماقت نہیں کرنا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔
اوپر سے دبی زبان میں کہا گیا۔ کون ہو پھر؟ دوست۔ کوئی ثبوت؟ جمشید کے سلسلے کی پرانی کڑی۔ اس کا علم میرے دشمنوں کو بھی ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے تم مجھے دھوکے میں رکھ کر شکار کرنا چاہتے ہو۔ ہم پر بھروسہ کرو۔ نہیں، میں تم لوگوں کے درمیان ہونے والی سرگوشیاں سن چکا ہوں۔ میں اتنی آسانی سے ٹریپ نہیں ہو سکتا جتنا تم سمجھ رہے ہو، اس لیے کہ مجھے موت کا ایک وقت معین ہونے کا یقین ہے جسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ ہمیں نیچے آنے دو، پھر اطمینان سے بات ہو جائے گی۔ نہیں، میرے سوال کا جواب دو، ورنہ تمہارا ایک ساتھی تو بہرحال میری عزت پر ہے۔ ٹریگر پر انگلی کا ہلکا سا دباؤ ہی اس کی موت کا پیغام ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم پر اعتماد کرو، ہم دوست ہیں۔ کوئی خاص کوڈ؟ کیا اس کے بغیر تم اپنا ارادہ تبدیل نہیں کر سکتے؟ نہیں، تم لوگ وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ MB 330۔ رحمت علی یکلخ چونک اٹھا۔ 330 کا کوڈ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس کے ساتھ میڈم برلاس کے نام کا مخفف MB بھی اس بات کی ترجمانی کے لیے کافی تھا کہ وہی کمانڈوز تھے وہ جنہوں نے جمشید والے معاملے میں اسے ایک حماقت کر گزرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ یقیناً اس کے ساتھ سائے کی طرح چپکے ہوئے تھے، لیکن اس طرح کہ رحمت کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہ تھا۔ اس وقت بھی غالباً دشمن کی جانب سے چوکنہ ہونے کے بعد ہی انہوں نے چھت پر پہنچ کر مورچہ سنبھالا تھا۔ رحمت کے درخت کے آڑ سے باہر آنے کے ساتھ ہی وہ بھی نیچے آ گئے۔ اس وقت بھی ان کی تعداد 3 ہی تھی اور انہوں نے اپنے چہرے نقاب میں چھپا رکھے تھے۔ کیا گولیاں چلانے والوں کو تمہاری موجودگی کا علم ہو گیا تھا جو وہ واپس چلے گئے؟ رحمت نے رائفل والے سے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو محض ہراساں کرنے کے خواہش مند تھے، اسی لیے واپس لوٹ گئے۔ اچھا ہی ہوا جو انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، اور سامنے بھی نہیں ہے، دوسری صورت میں ہم انہیں بھون کے رکھ دیتے۔ میڈم کی جانب سے ہمیں کچھ ایسے ہی احکامات ملے ہیں۔ گویا تمہاری طرف سے فائرنگ کا جواب نہیں دیا گیا؟ نہیں، کمانڈو تربیت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ بلا وجہ گولیاں ضائع نہ کی جائیں۔ میرا خیال ہے کہ 330 کا کوڈ بار بار دہرانا مناسب نہیں ہوگا۔ رحمت نے کچھ سوچ کر کہا۔ اس کا اصرار بھی آپ ہی کی جانب سے ہوا تھا، ورنہ ہم نے تو دوستی کا ہی دعویٰ کیا تھا۔ آئندہ سے ہمارے درمیان ایک نیا کوڈ ہوگا، بلائنڈ ایرو۔ ٹھیک ہے، رائفل والے نے کہا۔ پھر وہ تینوں رحمت کی اجازت کے بعد پچھلے ہی راستے سے رات کی تاریکی میں گم ہو گئے۔ رحمت ان تینوں کو رخصت کر کے کچھ ہی دور گیا تھا کہ اجرا اچانک ایک ستون کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھی اور پیشانی پر سلوٹیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ سب کیا تھا رحمت؟ تو نے تو کہا تھا تیرے ہاتھ بالکل صاف ہے۔ غلط نہیں کہا تھا میں نے۔ پھر یہ نقاب پوش اچانک تیرے سنگی ساتھی کیسے بن گئے؟ یہ سب ہماری چھت پر بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے پرسکون ماحول کو گولیوں سے برباد کر دیا تھا؟ جو لوگ چھت پر تھے وہ میڈم نے میری حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہا ہے، سچ سچ بتا رحمت ہے، تو جیسا کون سا خطرہ لاحق ہے جو تیری حفاظت کے لیے اتنے خطرناک اور مسلح افراد تعینات کیے گئے ہیں؟ بس میڈم کی نگاہوں میں اہم ہوں شاید اس لیے۔ نہیں، تو مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ تجھے میری جان کی قسم رحمت ہے، تو میرا مرا منہ دیکھے جو کچھ چھپائے۔ سچ بتا، کون تھے وہ لوگ جنہوں نے تیری جان لینے کی کوشش میں گولیوں کی بارش کی تھی؟ وہ تیری جان کے در پہ کیوں تھے؟ وہ مجھے ڈرانا چاہتے تھے، مگر کیوں؟ تو نے کیا بگاڑا ان کا؟ ہے ایک گروہ جو میڈم کے بزنس کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتا، اور میں اگر ان کی دشمنی تیری میڈم کے ساتھ ہے تو وہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ وہی تو بتا رہا ہوں، ان کا خیال ہے کہ برلاس انٹرپرائزز میں میری شمولیت فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں وہ؟ یا تو میں میڈم کی ملازمت چھوڑ دوں یا پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کیا وہ تجھ سے مل چکے ہیں؟ نہیں، ابھی تک صرف فون پر دھمکیاں مل رہی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہونے پر خوشی خوشی مجبور ہو جاؤں گا۔ شاید اسی لیے انہوں نے آج مجھے ڈرانے کی خاطر فائرنگ کا یہ کھیل کھیلا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں کچھ اور ارادہ لے کر یہاں آئے ہوں اور میڈم کے لوگوں کو دیکھ کر فرار ہو گئے ہوں۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تجھے مجبور کرنے کی خاطر مجھے یا بچوں میں سے کسی کو زبردستی اغوا کر لیں۔ تو دن بھر گھر سے باہر میڈم کے بزنس میں الجھا رہتا ہے، میں عورت ذات بھلا ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میری مان تو بھی اسلحے کا استعمال سیکھ لے، کم از کم اپنے بچاؤ کی خاطر 2-4 کو تو ٹھنڈا کر ہی سکتی ہے۔ مذاق چھوڑ رحمت ہے، میری ایک بات مان لے۔ کیا؟ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، یہ سب ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر اپنی اسی زندگی میں واپس لوٹ چل جہاں غربت کے باوجود سکون تو تھا۔ یہ سب دنگا فساد نہیں تھا۔ نہیں اسرا، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اتنا آگے آ چکا ہوں کہ اب میری واپسی بھی ان خطروں کو نہیں ڈال سکتی جو میرے سر پہ منڈلا رہے۔ خطرے؟ کیسے خطرے؟ بس یہ سمجھ لے کہ میں نے شہد کی مکھی کے چھتے پہ پتھر مار دیا ہے، اور اپنے بچاؤ کے لیے مجھے ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر میں نے پشت دکھا کر بھاگنے کی کوشش بھی کی
تو وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، ہم موڑ کے رکھ دیں گی مجھے۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں رحمت ہے، تجھے میری محبت کی قسم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ کچھ ملک دشمن عناصر سے بس اچانک میرا ٹکراؤ ہو گیا ہے، اس لیے یا تو وہ مجھے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے یا یا مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یا کون ہے وہ لوگ؟ تو پولیس کو ان کی اطلاع کیوں نہیں دیتا؟ یہی تو مشکل ہے کہ ان کا سربراہ ابھی تک میری نگاہوں سے روپوش ہے، خود اس کے کارندے بھی اسے نہیں جانتے۔ دو چار کارندوں کے چہرے ضرور بے نقاب ہیں، لیکن اگر وہ پولیس کے حوالے کر بھی دے جائیں تو بھی میں ان کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکتا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ وطن کی محبت کی خاطر اور زندگی کی بقا کے لیے ہر حال میں مجھے جنگ کرنی ہوگی، اور مفاہمت کی جو صورت ہے وہ مجھے منظور نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ پھر تو وہ مرتے دم تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، اور ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ مجھے ایک بات بتا رحمت ہے، کہیں یہ ناجائز تجارت کا معاملہ تو نہیں ہے؟ دشمنی وہی جنم لیتی ہے جہاں ایک پارٹی دوسرے کے مفاد کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے۔ اگر میڈم اور اس کے مخالف ٹکرا رہے ہیں تو چکی کے دو پارٹوں کے بیچ تو کیوں آ رہا ہے؟ لعنت بھیج اس ملازمت پہ، تیرے دشمن تیرا پیچھا خود ہی چھوڑ دیں گے۔ تو نہیں سمجھے گی، بات بہت آگے تک بڑھ چکی ہے۔ عذرا کو جواب دینا چاہتی تھی کہ اندر فون کی گھنٹی بجی۔ رحمت نے موقع غنیمت سمجھ کر عذرا کے سوالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر اپنے قدم اندر بڑھا دیے۔ کمال احمد فون کا ریسیور تھامے دوسری جانب سے بار بار گھنٹی سن رہا تھا، پھر انہیں رحمت علی کی ہیلو سنائی دی۔ ہیلو، بیرسٹر کمال احمد بول رہا ہوں۔ انکل آپ اتنی رات گئے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم کس حال میں ہو؟ جی میں سمجھا نہیں۔ ابھی 2 منٹ پہلے میڈم نے کال کی تھی مجھے۔ میرے لیے؟ ہاں، میڈم کے خیر ہے تمہاری طرف سے ایک باقاعدہ عدم تحفظ کا کیس داخل کیا جائے تاکہ تمہیں پولیس کا تحفظ حاصل ہو سکے۔ لیکن اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ میڈم نے بتایا کہ ابھی تقریباً 20 منٹ پہلے کچھ شرپسند عناصر نے تمہارے مکان پر حملہ کیا تھا۔ اوہ، گویا میڈم کوئی خبر فوراً پہنچ گئی۔ تم اسے اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ وہ ایک اسٹاف ممبر کے بارے میں تمام معلومات رکھتی ہے اور تم تو اس کے خاص آدمی ہو۔ بہرحال، کیا تم علم ہے کہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ نہیں، میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہو سکتا انہوں نے کسی غلط فہمی کی بنا پر میرے مکان کو ہدف بنا لیا ہو۔ گویا تم خود کو بالکل محفوظ سمجھتے ہو۔ جی ہاں انکل، موت چونکہ برحق اس لیے میں موت سے نہیں گھبراتا، اس کے علاوہ میں اپنی حفاظت خود بھی کر سکتا ہوں۔ جانتا ہوں، تم انگنت قابل فخر صلاحیتوں کے مالک ہو۔ جی بس سب اوپر والے کی مہربانی ہے۔ ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں میڈم کا قانونی مشیر ہوں، تمہارے سلسلے میں اسے کیا جواب دیا جائے؟ آپ پریشان مت ہو، میں دفتر میں میڈم سے بات کر لوں گا۔ جیسا تم مناسب سمجھو، ویسے حالات کے پیش نظر تمہاری جانب سے کیس داخل کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں فی الحال اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یوں بھی پولیس کے معاملات میں ایک بار پھنس جانے کے بعد کسی بھی شریف آدمی کو بلا وجہ کی دلیل بھگتانی پڑتی ہے۔ تمہارا خیال کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے، لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ویسے تم چاہو تو میں ایس پی رحمان سے پرسنلی تمہارے سلسلے میں بات کر سکتا ہوں، ان سے میری پرانی شناسائی ہے، ہو سکتا ہے وہ پرائیویٹ طور پر کوئی بندوبست کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تم صبح دفتر میں میڈم سے بات کرنے کے بعد مجھ سے کسی وقت رابطہ کر لینا۔ جی بہتر۔ مجھے تم سے شکایت بھی ہے، میں اسے جانے بغیر ہی معافی کا خواستار ہوں۔ نازو کی موت کے بعد سے تم صرف مجھ سے ایک بار ملے ہو۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کل، کوشش کروں گا کہ آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ کمال احمد نے چند رسمی باتوں کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ ان کا ذہن تنظیم کے سربراہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ رحمت علی از خود اس کے سن جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میڈم نے جس حملے کا حوالہ دیا تھا وہ بھی یقیناً اسی سلسلے کی کڑی لگتی تھی، لیکن میڈم کو حملے کی اطلاع اتنی جلدی کس طرح مل گئی؟ کمال احمد نے سوچا۔ رحمت کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے میڈم کو حملے کی اطلاع نہیں دی تھی، پھر میڈم کے اپنے کون سے ذرائع تھے؟ نازو کی موت کے بعد کمال احمد اندر سے ٹوٹ کے رہ گئے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اسے اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے عرش تک لے جانے کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ غلط ہاتھوں میں پھنس جانے کے بعد نازو کمال احمد کو داغ مفارقت دے کر منو مٹی کے نیچے جا کر ابدی نیند سو گئی تھی، اور اس کی موت کے بعد سے کمال احمد کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سربراہ سے نازو کی موت کا انتقام لینے کے خواہش مند تھے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنی جان کی ہی بازی کیوں نہ لگانی پڑتی۔ سربراہ رحمت علی کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کر کے ان کی ایک مشکل آسان کر دی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ اچانک چونکے۔
چند لمحے فون کو گھورتے رہے، پھر آخر کا ریسیور اٹھا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم اس وقت جاگ رہے ہوگے، اور اچھا ہی ہوا جو تم اس وقت بیدار تھے۔ مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ تنظیم کے سربراہ کی آواز ابھری۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تم میڈم کے قانونی مشیر ہو، اور رحمت علی ابھی تک اس کا ملازم اور خاص آدمی ہے۔ ابھی کچھ دیر پیشتر میرے آدمیوں نے رحمت کے مکان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ اس طرح میں اسے باور کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے میں اس کی حیثیت کسی چیوٹی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ ممکن ہے اس حملے کا علم میڈم کو ہو جائے اور وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر تمہارے ذریعے رحمت کو پولیس پروٹیکشن دلانے کی کوشش کریں، لیکن تم ایسا نہیں کرو گے، خواہ تمہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ یہ میرا آرڈر ہے۔ کمال احمد گنگ رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو بات کچھ دیر پہلے اس کے رحمت اور میڈم کے درمیان ہو چکی تھی، اس کے امکانی پہلو سربراہ کے ذہن میں کس طرح روشن ہو گئے۔ کیا یہ بات محض امکانی تھی یا پھر اس کا فون باقاعدہ کسی خفیہ ذرائع سے ٹیپ کرایا جا رہا تھا؟ اسے حالات کا علم بر وقت کس طرح ہو جاتا تھا؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ سن رہا ہوں، لیکن اگر میڈم نے ایسی کسی بات کا اظہار کیا اور میں نے انکار کیا تو پھر شاید برلاس انٹرپرائزز سے تمہاری قانونی مشیر کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہی سوچ رہا ہو نا؟ ہاں، اس صورت میں تمہارے نقصان کی رقم ادا کرتا رہوں گا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، میں نہیں چاہتا کہ فی الحال میرے اور احمد کے درمیان پولیس کے کارندے دخل اندازی کریں۔ میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، تمہیں ہر قیمت پر ایسا کرنا پڑے گا۔ نازوں کا انجام تمہارے سامنے ایک مثال کی صورت میں موجود ہے، دھیان رہا اس کا۔ پھر رابطہ ختم کر دے گا اور کمال احمد اٹھ کر اپنے کمرے کے قالین پر کسی زخمی درندے کی مانند ٹہلنے لگا۔ وہ رہ رہ کر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے بھینچ رہا تھا۔ اندھیرے میں روشنی کی صرف ایک ایسی کرن تلاش کر رہا تھا جو نازوں کی موت کا قرض چکتا کر سکے۔